السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ ٹائم کم ہے اور میری باتوں میں کدھر چلی گئی، میری ٹوٹی گر گئی تھی، تو میری باتوں میں ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور پھر 12 بجے سے اوپر ٹائم چلا جاتا ہے ریکارڈنگ کے درمیان ہی۔ تو لیٹس سٹارٹ، باقی باتیں ہم لائف میں آ کے کریں گے نیکسٹ لائف میں۔ جنونیت قسط نمبر 24، تحریر عریج شاہ۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو پرسکون سا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ منکوحہ صاحبہ، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہیں جیسے کسی جن کو دیکھ لیا ہو؟ خیر، مانا کہ آپ اب ہر طرح سے دیکھنے کا اختیار رکھتی ہیں، لیکن بندہ ذرا کمزور دل کا ہے، یہ نہ ہو کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتا اسے حیرت کے سمندر سے باہر نکال لایا تھا۔ دیشم ایک پل میں اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی 2-3 قدم دور جا چکی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص یہاں اس کے کمرے تک آ جائے گا۔ کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ کیا وہ اسے اس کی اوقات یاد دلانے آیا تھا؟ کیا وہ اسے یہ بتانے آیا تھا کہ دیکھ لو، تمہاری نفرت کو میں نے کس طرح سے بے مول کر دیا؟ دیکھ لو، جس شخص کو تم سے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہو وہی تمہارا نصیب بن گیا۔ کیا وہ اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کی نفرت، ہزار نفرت کے باوجود یہ شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے؟ کیوں آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے، پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے بہت نارمل انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے ڈر کو شرم و حیا سمجھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس کمرے میں تو کیا، اب میں اس ہر جگہ پر حق رکھتا ہوں جہاں پر تم نظر آؤ، کیونکہ اب تمہاری ذات مجھ سے جڑ چکی ہے۔ اب تو تم میری ہو، تو تمہارا کمرہ کیا، تمہارا بیڈ، تمہارا دل، ہر چیز پر میرا حق ہے۔ جب چاہوں گا، جہاں چاہوں گا آؤں گا۔ وہ اب بھی بہت شوخ انداز لیے ہوئے تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، پلیز جائیں یہاں سے، اس نے ذرا سختی سے کہا، جبکہ اس کے انداز پر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کوئی ایک وجہ بتاؤ، ابھی چلا جاؤں گا یہاں سے۔ خیر، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی ہے، جو چاہتے تھے کر لیا، آپ نے ہرا دیا مجھے۔ آپ نے مجھے، یہی تھی نا آپ کی ضد کہ کسی بھی طرح سے مجھے زیر کر سکیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ اتنے گر جائیں گے کہ مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کریں گے، یا آپ مجھ پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دادا جان آپ کی کوئی بات ٹال نہیں سکیں گے اور میری ملکیت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ تو سن لیجئے خداش قاسمی، بے شک میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، لیکن میں آپ سے آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے نفرت کرتی ہوں، اور آگے بھی آپ صرف اور صرف میری نفرت کے ہی قابل رہیں گے۔ وہ چلانے لگی تھی، جبکہ اس کی بات سن خداش کی ساری شوخی جاتی رہی۔ نفرت؟ ہم میں کسی نفرت کا رشتہ کب بنا؟ دیشم، تم مجھ سے چرتی ہو، مجھ سے دور رہتی ہو، مجھے پسند نہیں کرتی، ہر چیز برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن نفرت؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو میری محبت کے قابل سمجھتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا۔
جس کی بنا پر تم مجھ سے نفرت کر سکو۔ یہ مذاق ہے نا؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ بیوقوف بنا رہی ہو مجھے۔ دیکھو، میرا اور آپ کا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سمجھے آپ سے نفرت نہیں کروں گی تو کیا کروں گی؟ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہونے والی ہے تو یقین کریں میں اس حویلی کو آگ لگا دیتی، لیکن کبھی آپ سے نکاح نہیں ہونے دیتی۔ نکاح کے وقت مجھے پتہ چلا کہ آپ ہیں وہ انسان جس کو میری زندگی کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے برا لمحہ وہی گزارا ہے جب آپ کو میری زندگی میں شامل کیا گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں تھا کہ میری ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا تو کیا کیسے، اور مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میرے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کیسے۔ اور اب آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ میں آپ سے نفرت کیوں کرتی ہوں۔ آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کب مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا۔ آئی ہیٹ یو۔ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ سنا آپ نے؟ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ آئی ہیٹ۔ دیشم ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک خداش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دیشم اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی جدوجہد کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ایک لمحے میں اسے اپنے اتنے قریب کر چکا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اسے پیچھے کرنے کے چکر میں وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر جا گری تھی۔ خداش تو جیسے کسی اور ہی جہان میں تھا۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی نازک سی کمر کو جکڑ کر اپنے اوپر کر چکا تھا۔ مدہوشی میں اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے وہ جان چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کی سانسوں کی رفتار مدھم سے مدھم ہوتی جا رہی تھی، لیکن شاید وہ اس کو کسی طرح کی رعایت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شاید وہ مزید گستاخیوں پر اتر آتا کہ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ بد مزہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ دیشم اس کے اوپر سے اٹھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کون ہے جو اس وقت ہسبینڈ وائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ وہ بول ہی رہا تھا کہ اچانک دیشم نے اس کے لبوں پر سختی سے اپنا ہاتھ جما لیا۔ منہ بند رکھیں، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے روم میں ہیں تو کیا؟ وہ بے فکر سا پوچھنے لگا۔ اگر آپ نے بے شرمی کا چولا پہن کر سب کو دکھانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے کمرے سے جا کر دکھائیے گا۔ یا اللہ، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو آپ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نکلے یہاں سے۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، جبکہ خداش اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر لطف اندوز ہوا جب باہر سے آواز آئی، آپ وہ دروازہ کھولیں پلیز، میرا کل ٹیسٹ ہے۔ میشا کا فون آیا تھا، اس ہٹلر نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، آپ مجھے تیار کروائیں پلیز، کھولیں دروازہ۔ حرم نے باہر اچھا خاصا شور مچا دیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حرم ہے، میں خود بات کرتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ پلیز اس کمرے سے جائیں پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی اور خداش کو اس پر طرز کے ساتھ پیار بھی آنے لگا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کمرے سے نکلے، جب باہر سے تائی امی کی بھی آواز سنائی دینے لگی، ابھی کے لیے تو میں جا رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر ایسی کوئی بھی بکواس کی نا تو اس دفعہ بہت پیار سے سمجھایا ہے میں نے، اگلی دفعہ منہ توڑ دوں گا۔ وہ بڑے ہی نرمی سے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کے نازک لبوں کے نرمی کو صاف کرتا کھڑکی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی دیشم سکون کا سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔
کیا دیشو آپی، اتنا وقت لگا دیا دروازہ کھولتے ہوئے؟ حرم کتابوں کا ڈھیر اٹھائے بول کے اندر داخل ہوئی جب تائی امی کا تو سارا دھیان ہی اس کے چہرے پر تھا۔ دیشو، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری لڑکی؟ ہر وقت پڑھتی رہتی ہو۔ ایک ہفتے میں تمہاری شادی ہے، پڑھائیاں شرائیاں کام نہیں آئیں گی تمہارے۔ رنگ روپ بگاڑ کر رکھ لیا ہے تم نے۔ کل میں نے پارلر سے ایک لڑکی کو بلایا ہے، وہ آ کر تمہیں تھوڑا سیٹ کرے گی۔ تائی امی پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور وہ انہیں کیا بتاتی کہ یہ ساری کرم نوازی تو ان کے بیٹے خداش کاظمی کی ہے۔ تائی امی، کل تو میرا پیپر ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں تو وہ کون سا صبح صبح تیرے سر پر سوار ہو جائے گی؟ جب تو واپس آئے گی تبھی آئے گی۔ میری جان، تم اپنا خیال رکھا کرو، تمہیں ساری زندگی اسی حویلی میں گزارنی ہے۔ کل کو تم نے اس نسل کو بڑھانا ہے اور اپنا خیال ہی نہیں رکھتی تم۔ تمہاری ماں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے نا۔ ہائے، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ آخر تائی امی اپنے مطلب کی بات پر بتاتی، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مطلب کہ اب اسے یہ سارے جتن بھی کرنے تھے جس سے وہ خداش کاظمی کی نظروں میں اہمیت حاصل کر سکے۔ اب یہی کام رہ گیا تھا اس کے لیے۔ اسے تو اب تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان نے اپنے ہونہار، فرمانبردار، سب سے لاڈلے پوتے کے لیے اپنی باغی، سب سے بدتمیز، بدلحاظ پوتی کا انتخاب کیسے کیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کے ذہن میں ایک بار پھر سے دیشم کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس بھلا کیا وجہ ہوگی اس سے نفرت کرنے کی؟ ہاں، شاید یہ سب کچھ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس نے کہا ہوگا، لیکن اس کے یہ الفاظ اس کی زندگی پر کس طرح سے اثر کر سکتے تھے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ خداش کاظمی کی محبت اتنی کمزور تو ہرگز نہ تھی کہ وہ صرف اس کے الفاظ پر بدل جاتی۔ اس کی محبت، اس کی چاہت ہر پل اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ عمل جو وہ وہاں اس کے کمرے میں سر انجام دے کر آیا تھا وہ پہلے وقتی غصہ تھا، لیکن پھر کب وہ غصہ محبت کے روپ میں ڈھل کر شدت اختیار کر گیا یہ اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایسا تو کچھ بھی کرنے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن نکاح کے بعد جو روپ خداش اس کا دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کو دیکھنے نہ ملا تھا۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کے بعد وہ اس سے شرمائی گھبرائی ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو ہر بار کی طرح دبنگ لڑنے کو تیار بیٹھی تھی۔ بس اس کے اس انداز پر اس بات کی مہر لگانا کہ اب وہ خداش کاظمی کی ہے ضروری ہو گیا تھا۔ خداش کو اس کا ہر روپ قبول تھا، وہ ہر انداز میں اس کے دل میں اترتی تھی، لیکن وہ لفظ نفرت جو اس نے اس کے لیے استعمال کیا تھا اس کے دل کی عجیب سی حالت کر گیا تھا۔ وہ کیسے اس لفظ کو نکال کر اپنی زندگی سے باہر کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرو گی دیشم، مجھے بے پناہ چاہو گی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ تمہاری نفرت کا یہ لفظ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تمہاری نفرت کیسے برداشت کروں گا؟ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں خود اپنی زبان سے اقرار کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تبھی مجھے قرار آئے گا۔ تم نے مجھے کانٹوں پر گھسیٹا ہے تو اب مجھے راحت بھی تم ہی دو گی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے،
مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ لے جاؤ، 4-5 دن کے لیے اسے گھما پھرا کر لاؤ۔ یہاں تو ہر وقت تم کسی نہ کسی ٹینشن میں لگے رہتے ہو۔ یہ 4-5 دن اس کے ساتھ گزارو، وہ بھی تمہارے ساتھ کچھ لمحے سکون کے گزارے گی۔ ماما کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ ذریعہ امایا کو اپنے ساتھ 4-5 دن کی چھٹی پر کہیں باہر لے کر جانے والا ہے۔ امایا تو گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، سارا دن کچھ نہ کچھ کرتی رہتی، کبھی کچن میں کبھی باہر۔ وہ بہت سکھر قسم کی لڑکی تھی، گھر بار سنبھالنا اسے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ جی ماما، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سارا دن گھر پر ہی رہتی ہے، میں بھی کچھ دن کی چھٹی پر ہوں تو گھوم آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ کی بہو اب تک ٹھیک سے مجھے سمجھتی نہیں ہے۔ وہ ان سے شکایت کرتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اوپر کی طرف جانے لگا تو ماما ہنس دی۔ یقیناً وہ اس کی شرم و حیا کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ شرماتی بہت تھی، جس کی شکایت وہ کئی بار ان سے لگا چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر اس کے کپڑے فولڈ کرتے ہوئے پایا۔ اس نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے لبوں کی مہر لگائی تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہو، یہ نہیں کہ شوہر کے بارے میں سوچا جائے، اس کی تنہائی دور کی جائے۔ تم بہت بری بیوی ہو۔ وہ اسے پوری طرح سے قید کرتے ہوئے اس کے بالوں کو سائیڈ کرتا، اس کی گردن پر جا بجا اپنے تشنہ لبوں کو سیراب کرنے لگا۔ وہ تو اس کی باہوں میں سمٹ گئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، وہ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی چائے کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی طلب ہو سکتی ہے، لڑکی، اور چیزوں پر بھی غور کیا کرو۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا چاہیے، آپ بتائیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ کون سی چیز کی طلب ہے آپ کو؟ وہ نروس ہونے لگی۔ تمہارے ہونٹوں کی مٹھاس کی، وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تو امایا سر جھکا گئی۔ تمہاری شرم و حیا کا علاج بھی نکال لیا ہے میں نے۔ لے کر جا رہا ہوں 1 ہفتے تک، تمہیں اپنے اتنے قریب رکھوں گا کہ ساری شرم و حیا بھلا دو گی، صرف اور صرف ذریعہ شاہ یاد رہے گا۔ ہم کہیں جانے والے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ کیا تمہیں میرے ساتھ نہیں چلنا؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ جہاں لے جائیں، وہ سر جھکا کر بولی تو وہ لمحے میں اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تمہاری یہی ادائیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں لڑکی، تم سچ میں کسی کو بھی پاگل کر دینے کا ہنر رکھتی ہو، اور میں پاگل ہونا چاہتا ہوں، وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تو امایا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹل نہیں جائے گی خرگوشنی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا، جبکہ اس کا شدید لمس محسوس کرتے ہوئے امایا اس کے سینے میں سر چھپا گئی، جبکہ وہ پرسکون سا اسے اپنی باہوں میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے پیپر کے لیے بالکل تیار ہو کر نیچے آئی تو سب کو ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہوئے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگی تھی کہ دادا جان کی آواز آئی۔ آج کے بعد تم یہاں پر نہیں، یہاں پر خداش کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا کرو گی۔ دادا جان نے اپنے پاس رکھی تیسری کرسی کی طرف اشارہ کیا جو خداش کے ساتھ تھی۔ خداش کی تو جیسے من کی مراد پوری ہو گئی، وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ دادا جان، میری کرسی تو یہ ہے اور میں یہیں پر بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہوں، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ اب وہ نہیں ہے، اب یہاں ہے تمہارے شوہر کے ساتھ، یہ جگہ ہے تمہاری، یہاں آؤ، اس کرسی پر آ کر بیٹھا کرو، دادا جان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خداش کے ساتھ اپنی جگہ بنا چکی تھی۔
امی مجھے جلدی سے ناشتہ دیں، مجھے ایک دفعہ روین بھی کرنی ہے، وہ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ جب دادا جان ایک بار پھر سے کہنے لگے، پہلے اپنے شوہر کے کھانے کی فکر کرو لڑکی، پہلے اس کے لیے کھانا نکالو، بعد میں اپنی پڑھائی کے پیچھے لگی رہنا، کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ دادا جان کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے گھور کر اپنے ساتھ بیٹھے خداش کو دیکھا۔ تو کیا اب اسے یہ سارے کام بھی کرنے تھے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ لوگ مجھے ان کی ملازمہ رکھ لیتے، نکاح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بہت کم آواز میں بربرائی تھی، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے خداش نے اس کی بات بہت غور سے سنی تھی۔ اپنا مقام پہچانو لڑکی، ایک لڑکی اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام خود بناتی ہے، اور یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شوہر کی محبوب بیوی بنتی ہے یا پھر ملازمہ، اور پھر بعد میں جب شوہر اس کی مرضی کی جگہ پر رکھتا ہے تب شوہر ظالم ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے انداز میں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، اب مجھے مجبور مت کرو اپنے اور تمہارے رشتے کی گہرائی بھی ٹھیک سے سمجھاؤں۔ وہ بھی اسی کی طرح بہت کم آواز میں اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ لگتا ہے آپ ایک ہی دن میں اپنے آپ کو میرا شوہر ہی سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، وہ چپا چپا کر بولی۔ اور اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارے پیپرز کے بجائے رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دھمکی جیسے نشانے پر جا کر لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنا ناشتہ کرنے لگی، جبکہ خداش اس کی بولتی بند کر کے پرسکون ہو گیا تھا، اور یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے پاس یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رومانٹک سا ناول آگے بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ لائک کرو یار۔ آپ لوگوں کے جس پوسٹ پہ میں بولتی ہوں لائک کرو، وہ اس پہ لائک آتے ہیں، جس پہ میں نہیں بولتی اس پر آپ لوگ لائک کرتے ہی نہیں ہو۔ جیسے کہ دیکھو بھائی، ایک رائٹر کا کام ہوتا ہے آپ کو ناول دینا، آپ کا فرض ہوتا ہے اس کو لائک کرنا، اس کو کمنٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا، اور اپریشیٹ مت کرو یار، نہیں چاہیے مجھے آپ کی اپریسیشن، مجھے بس لائکس چاہیے۔ میرے کو بہت سارے، میرے اندر لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کوٹ کوٹ کے، تو آپ میرا لالچ پورا کرو، مجھے لائکس دو، بہت سارے لائکس دو، تو مجھے لائکس چاہیے، تو آپ لوگوں نے لائک دینا ہے۔ اور باقی جو لوگ ریویو دیتے ہیں فیس بک پر یہاں، تو یار آئی لو یو، آپ لوگوں کی وجہ سے ایک رونق لگی رہتی ہے گروپ میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پری اپروور چلا گیا، یار مجھے نہیں پتہ کدھر چلا گیا، میں اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ کے واپس لاؤں گی۔ بس یہ اپڈیٹنگ کے کچھ ڈیز ہیں، مجھے میں نے چیک کیا تھا یوٹیوب سے کہ فیس بک کتنے ڈیز تک اپڈیٹ رہتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ فیس بک ایک ہی ٹائم پہ ہر جگہ سے اپڈیٹ نہیں ہوتی، الگ الگ جگہ سے الگ الگ ٹائم پہ اپڈیٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اپڈیٹنگ چل رہی ہے، مطلب پتہ نہیں، جو آئی ڈیز 2016 کی ہیں ان پہ اپڈیٹ چل رہی ہے، جو 2018 کی ہیں ان پہ الگ سے اپڈیٹ چلتی ہے۔ تو میری پتہ نہیں کون سے زمانے کی ہے، اور میری آئی ڈی پہ اپڈیٹ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے میرا جو گروپ ہے اس پہ بھی، پیج پہ بھی، ہر جگہ پہ اپڈیٹ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو میری ایپیسوڈ شو نہیں ہوتی، تو بھائی آپ لوگ پیج لائک کرو گے تو شو ہوگی نا۔ ابھی 70% لوگوں نے پیج نہیں لائک کیا ہوا، تو آپ کو ہوم پیج پہ آپ کو ایپیسوڈ نہیں آتی، آپ مجھے دن میسیجز کرنے لگتے ہو کہ ہمیں ایپیسوڈ نہیں آئی۔ تو بھائی پہلے فالو کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایپیسوڈ ملتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فالو بھی نہیں کریں گے تو ایپیسوڈ بھی ہمیں مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر بھی 70% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ خیر یار، جب دل ہوگا تب کر دینا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔